بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت کم ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو عوام الناس کی فلاح کے لیے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا افتتاح کرنے آتا ہے، اور کسی بھی ایسے پروجیکٹ کا افتتاح جب وزیر اعلیٰ یا اس سے بھی ہائر لیول کا کوئی آفیشل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ میگا پروجیکٹ ملک کی تاریخ کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی پروجیکٹ جو پاکستان اور پھر صوبہ پنجاب کے لیول کا پروجیکٹ، جس کو مریم نواز نے انیشیٹو لیتے ہوئے الیکٹرک بسز، گرین بسز کے نام سے پورے پنجاب، اور پھر اس میں خوش بختی کہ اس کا افتتاح اور اس کی شروعات جو تھی وہ میاں والی سے کی گئی۔ گرین الیکٹرک بسز کا جو انیشیٹو تھا اس کا افتتاح میاں والی سے کیا گیا، اور پہلی بسز کی کھیپ جو تھی وہ سب سے پہلے میاں والی کو دی گئی۔ اور پھر کوئی ایسا روٹ نہیں تھا جس پر ان بسز کو چلایا نہ گیا ہو، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ ہر 45 منٹ کے بعد ایک بس نے روانہ ہونا تھا، اور اس روٹ پر بسیں ایسے رواں دواں تھی کہ لوکل ٹرانسپورٹرز جو تھے ان کے سر پر ہاتھ آ گیا تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میاں والی سے لے کے چکرالا تک کا جو سفر تھا اس کا 250 روپیہ کرایہ تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہاں سے چکرالا کا جو سفر ہے وہ 36 کلومیٹرز بنتا ہے، اور جو ٹریفک کے قوانین ہیں پر کلومیٹر، اس کے حساب سے یہ شاید فی کلومیٹر 10 گنا سے بھی زیادہ کرایہ وصول کر رہے تھے لوکل ٹرانسپورٹر۔ مریم نواز کی جو الیکٹرک بسز تھی اس کا کرایہ 20 روپے رکھا گیا تھا، چاہے آپ یہاں اتریں یا چاہے آپ کسی آخری سٹاپ پر اتر جائیں۔ اور وہ اتنی زبردست بسز ہیں، اس میں فلی ایئر کنڈیشن ہے، اس میں معذوروں کے لیے الگ سے سیکشن ہے، خواتین کے لیے الگ سے سیکشن ہے، اور مرد حضرات کے لیے الگ سے سیکشن بنایا گیا ہے۔ اور پھر اگر سیٹ اویلیبل نہ ہو تو اس میں کھڑے ہو کے جانے کے لیے بہت ہی خوبصورتی سے جگہ چھوڑی گئی ہے۔ اور یہ پروجیکٹ اتنی خوبصورتی سے چل رہا تھا کہ لوکل ٹرانسپورٹرز اور پھر اس کے ہینڈلرز، خاص طور پر لوکل ٹرانسپورٹرز کے جو ہینڈلرز تھے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اب ان کی پریشانی بالکل بے وجہ نہیں تھی، کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی تھی بلکہ کارگو ڈیلیوری بھی کرتی تھی، اور کارگو ڈیلیوری میں بعض اوقات منشیات اور اسلحہ کی بھی ٹرانسپورٹیشن جو تھی، کارگو جو تھا وہ انہی لوکل ٹرانسپورٹرز کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اب کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹرز کے فیسز فیملیئر ہوتے تھے تو وہ بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ ان کی تلاشی یا جامع تلاشی لی جاتی تھی۔ بآسانی ان ہینڈلرز کی منشیات اور ان ہینڈلرز کی جو اسلحہ کی کارگو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر پہنچ جاتی تھی۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ان لوکل ٹرانسپورٹرز کی ایک شپمنٹ یہاں میاں والی سے لے کے وہ کمر مشانی یا عیسیٰ خیل تک پہنچا دیں، جو کہ کے پی کے کا بارڈر ہے، اس سے آگے وہ چیز لے جانا کتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اور پھر کے پی بارڈر سے پہلے ایک علاقہ میدان آتا ہے جس میں سارے کے سارے جو دہشت گرد ٹی ایل پی کے ہیں، ٹی ٹی پی کے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کو اسلحہ کی کھیپ یہاں لوکل ٹرانسپورٹرز کے ذریعے پہنچانا انتہائی آسان تھی۔ سب سے پہلے جو تکلیف ہوئی وہ لوکل ٹرانسپورٹرز کی شکل میں ان ہینڈلرز کو ہوئی، اور انہوں نے اس بسز کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا مختلف طریقوں سے۔ پہلے کچھ یوں کیا کہ ضرورت سے زیادہ جو رش بنانے کی کوشش کی گئی کہ دروازہ بند نہ ہو، اس کے دروازے خراب ہو جائیں۔ جب دروازہ خراب ہو جائے گا تو بس جو ہے وہ یا تو چلے گی نہیں، اگر چلے گی تو اس کا اے سی کام نہیں کرے گا، اور اگر اے سی کام نہیں کرے گا تو اس کی صورتحال بالکل عام آئی ایس جو چل رہی ہیں لوکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس جیسی ہو جائے گی۔ اور ایک بس کی ویڈیو جاری کی گئی کہ اس کا تو پہلے دن سے ہی اے سی خراب ہو گیا ہے۔ جب وہ تیر خطا گیا تو پھر ایک اور سازش کی گئی، میاں والی کے جو منشیات فروش، اسلحہ فروش، سمگلرز کے ہینڈلرز جو ہیں ان کی طرف سے بیٹھ کر پلان کیا گیا کہ ان بسز کو ناکام کس طرح سے کیا جائے، اور اس کا یہ طریقہ کار نکالا گیا کہ ان بسز کو پتھر مارنا شروع کر دیں۔ اور اس کا جو انیشیٹو تھا، اس کی جو شروعات تھی وہ کالا باغ روڈ سے کی گئی، کیونکہ کالا باغ روڈ وہ روڈ ہے جس میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لوکل ٹرانسپورٹرز کے ذریعے مبینہ طور پر منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ ہوتی تھی۔ تو سب سے زیادہ تکلیف جو پہنچی وہ اسی روڈ کے ٹرانسپورٹرز اور ان کے ذریعے اسلحہ اور منشیات کے سمگلرز کو ہوئی، جن کی لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ٹرانسپورٹیشن تھی منشیات کی اور اسلحہ کی، وہ رکنے کا اندیشہ ہو گیا۔ اب یہ چیز تو کوئی بھی لوکل میاں والی کا بآسانی بتا سکتا ہے کہ یہی وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع تھے جس کے ذریعے بغیر پکڑے، کیونکہ یہاں سے لے کے آپ کے پی بارڈر سے پہلے تک دیکھیں تو ہر جگہ چیک پوسٹیں ہیں، اور وہ چیک پوسٹیں جو ہیں فیملیئر فیسز کو نہیں روکتی۔ اب میں پہلے ہی ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ فیملیئر فیسز لوکل ٹرانسپورٹرز جتنے بھی ہیں ان کے ڈرائیورز کے ہوتے ہیں،
تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیک پوسٹ پر صرف ہاتھ کھڑا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور چوکی پر کھڑے ہوئے جو پولیس کے یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے، کیونکہ انہوں نے دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ گزرنا ہوتا ہے، تو ان کے فیسز ان سے فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ایک بہترین انیشیٹو بس کو پتھر دے مارا۔ پتھر مارنے سے کیا ہوا کہ جو ہر 45 منٹ کے بعد اس بس نے نکلنا تھا، اس کی ٹائمنگ کو چینج کر کے ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک بس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا 2 گھنٹے بعد نکلنے والی بس کو پتھر نہیں لگ سکتا، یا کیا 2 گھنٹے بعد نکلنے والی بس کے ساتھ کوئی مسہیپ نہیں ہو سکتا۔ اٹ مینس کہ اس فیصلے میں بھی ان ہینڈلرز کا اثر و رسوخ تھا، اور وہ ہینڈلرز اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ انہوں نے آر ٹی سیکٹری سے لے کے ڈی سی صاحب تک سب کو انفلوئنس ڈال کے ان کے مائنڈ میں ڈال دیا کہ 2 گھنٹے بعد اگر ایک بس نکلے گی تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ پروڈنٹ مائنڈ اس چیز کو کیسے ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ 45 منٹ بعد اس کو نقصان پہنچے گا، 2 گھنٹے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ 2 گھنٹے بعد اس لیے کیا گیا کہ جو لوکل سواری ہوگی وہ لا محالہ وہ بیٹھے گی لوکل ٹرانسپورٹ کے اندر۔ اب بغیر سواری کے لوکل ٹرانسپورٹ تو چلنے سے رہی، اگر لوکل سواری لوکل ٹرانسپورٹ میں نہیں بیٹھے گی تو ان ہینڈلرز کی منشیات اور اسلحہ کیسے سمگل ہوگی؟ اور اگر وہ 2 گھنٹے بعد نکلے گی تو وہاں پر سواریاں کبھی بھی 2 گھنٹے اڈے پر بیٹھ کر انتظار نہیں کریں گی، بلکہ وہ اسی لوکل ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں گی، اور پھر وہ ہینڈلرز جو ہیں ان لوکل ٹرانسپورٹرز کا استعمال کر کے اپنی اسمگلنگ کریں گے۔ پچھلے دنوں سنا تو ہے کہ 2 شخص گرفتار ہو گئے ہیں اور 2 فرار ہو گئے، ان کی جو ہے گرفت ابھی مضبوط نہیں ہوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ان 2 لوگوں پہ، تو ٹوٹل 4 کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں ملوث ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ہینڈلرز کے بارے میں بھی مریم نواز صاحبہ کو پوری کی پوری بریفنگ دے دی جا چکی ہے، اور مریم نواز صاحبہ خود اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے بڑے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بڑے خاص ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈیوٹیز بھی فراہم کی ہیں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کے جو الفاظ مجھ تک پہنچے ہیں وہ یہ تھے کہ میری بسز کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ دل سے عزت کرنے کا اور دل سے احترام کرنے کا خام خواہ دل سے ایک نکلتا ہے، احساس نکلتا ہے کہ ایک شخص اتنا زیادہ اپنی قوم اپنے صوبے سے پیار کر رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ میری بسز کو کس نے پتھر مارا۔ اور پھر جب اس کی انکوائری سٹارٹ کی گئی تو پھر اس میں کلابے جو تھے وہ کسی اور سائڈ پہ جا کے ملے، تو مریم نواز صاحبہ کو بتایا گیا کہ مریم صاحبہ یہ صرف پتھر لگنے کا وقوع نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اور ہی گیم چل رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر جو ہماری نئی سی سی ڈی کی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ایڈ ہوئی ہے اس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، اور بڑے احسن طریقے سے جس طرح سی سی ڈی کا ایک طریقہ کار ہے آپ اس طریقہ کار سے اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کریں اور ریکٹیفائی کریں، اور پھر جو ہینڈلرز ہیں ان ہینڈلرز تک پہنچیں اور ان کو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچائیں جس طرح قانون ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔